رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ماہ سیام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ماہ سیام کے ان ایام میں ہم یقیناً اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمہ وقت کوشش جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ماہ سیام اور انسانی صحت، اور آج جو ممتاز و ممیز شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ، سکالر و صاحب کتاب و خطاب، ہمہ جہت شخصیت کے مالک قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں بہت شکریہ جناب۔ اور ناظرین، ہمارے دوسری شخصیت چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان اور ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، مذاہب عالم پر 3 کتب کے خالق، ماہر امراض دل، شوگر و ہارمونز اور غیر ملکی جرائد میں ہیلتھ کے موضوعات پر بے شمار مضامین آپ کے شائع ہو چکے۔ میری مراد طبیب جسمانی اور روحانی، عاشق صادق، عزت مآب جناب ڈاکٹر اکمل مدنی۔ حضور، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، سو تلاوت و نعت کی سعادت بھی انہی کے نامہ اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے۔ سو قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جناب قمر وارسی نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، ان کا ایک شعر دیکھیے گا کہ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، میری بھی گنجائش نکال۔ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدینے سے شروع کرتے ہیں جی سفر۔ جی حضور، مدینے کی زمین سے شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دو بڑے خوبصورت اشعار ہیں، انشاءاللہ آپ میری مدد بھی فرمائیں گے اللہ اکبر۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے اقبال جی صاحب ہیں
جو کہ نابینا تھے، ہوں پروفیسر اقبال. بس ہاں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نم دیدہ، اللہ اکبر اللہ جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ. لرزیدہ لرزیدہ. بڑا کلام ہے، بڑا کلام. بڑا کلام ہے جی. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبیں افسردہ قدم لرزیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. واہ 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 واہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، میں خوش نصیب بے شک. دیار حبیب تک پہنچا اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا. ہاں سبحان اللہ. مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا. میرا شعر تھا ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، روزہ ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ راجہ قصر سیدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا، مکس نیوز کا، بدلتا زمانہ کا، تمام زمین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس ماہ سیام کے مبارک ایام کے حوالے سے آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایک اہم موضوع پر بات چیت کا موقع دیا. بہت شکریہ حضور. دیکھیے آج کل جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو گلوب ہے، جو دنیا ہے، وہ بیماریوں کے مسائب میں مبتلا ہے. بالکل ایسے چنگل میں آئی ہوئی ہے. چنگل میں آئی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ہسپتال بھرے پڑے ہیں. جی، تو میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب کچھ عوامی اجتماعات ہوتے تھے تو کوئی وی آئی پی شخصیت جاتی تھی تو لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں سپورٹ گراؤنڈ دیا جائے، ہمیں کچھ کھیلنے کے مواقع دیے جائیں، وہ اس قسم کی چیزیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آج جو بھی اجتماع ہوگا اس میں جو کنسرن اتھارٹیز ہوتی ہیں اس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کینسر ہاسپٹل بنایا جائے، دل کا ہاسپٹل بنایا جائے، شوگر کا ہاسپٹل بنایا جائے. یعنی کہ بیماریاں اتنی کثرت کی ہو گئی ہیں کہ ہر قسم کی بیماریوں اور افراد سے پرائیویٹ اور پبلک جو ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست میں ہم نے یہ بات کرنی ہے. بالکل اہم بات کی آپ نے، بالکل اہم بات کی. میں اپنی چونکہ میری جو اسپیشلٹی ہے بلڈ پریشر، شوگر اور جو ہارٹ وغیرہ ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں، پاکستان جو ہے ایک ریڈ زون میں آ چکا ہے بیماریوں کے لیے. ساؤتھ ایشیا جو ہے آلریڈی ریڈ زون میں ہے، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ قابل ذکر ہے. لیکن پاکستان کی جو صورتحال یہ ہے کہ 2030 تک اس کو ایک ریڈ مارک دیا گیا ہے. اچھا. شوگر کے حوالے سے، دل کی بیماریوں کے حوالے سے اور موٹاپے کے حوالے سے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بسیار خوری ہے. بسیار خوری جو ہے، ہم نہیں دیکھ رہے
کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ہمارے چوائسیز ختم ہو گئے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا سلیکشن کرنی ہے فوڈ کی. ہم جو بھی، میں نے لوگوں کو دیکھا، جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ بغیر تمیز کیے کھا رہے ہیں، اور بے تحاشا کھاتے ہیں، اور ہر وقت کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں. ڈاکٹر صاحب ازرائے تفنن ایسا لگتا ہے کہ یا پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہیں. آخری دفعہ کھا رہے ہیں. آپ شادیوں میں دیکھ لیں، دوسری مذہبی اجتماعات میں دیکھ لیں، سوشل اجتماعات میں دیکھ لیں کہ جب کھانا کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھوکے افراد کو کھلا چھوڑ دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، حالانکہ صاحب حیثیت لوگ میں نے وہاں دیکھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بھگدڑ میں شامل ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے بسیار خوری، اور جو یعنی کہ غیر متوازن اور امپیور فوڈ جو ہے، یعنی کہ مصنوعی فوڈ جو ہے ہم کہتے ہیں. میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں یہ جو کولا ڈرنکس ہیں، یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ انسان کی، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ سوٹیبل فار اس. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے موٹاپا ہوا، اس سے پھر ہم 3-4 اہم بیماریاں ہیں. دل کی بیماری لگی، اس کے بعد شوگر ہو گئی، اس کے بعد یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا، دوسرا ہو گیا. تو یہ ساری جو ایک سیکوینس جو چلتا ہے، آج کی نشست میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جو ماہ سیام ہے یا روزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر بہت ساری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یقیناً وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. تو ماہ سیام میں جو معمولات ہمارے ہیں، کیا ہم یہ پورے سال جاری نہیں رکھ سکتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر و رمضان یہ مہینہ ایسا ہے رمضان کا جس میں نے قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. کس لیے؟ ہدی للناس، انسانوں کے لیے میں نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے نافذ کیا. اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو. قرآن فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کریں. واہ، یعنی ایک جملے میں تمام چیزیں آ گئیں. تمام. اگر یہ پوری صحت کے اصولوں کو اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ ایک جملے میں اس کو کریں تو یہ اس میں مکمل ہوتا ہے. جی پوری اس میں ڈاکٹری مکمل ہوتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا بسیار خوری. ٹھیک ہے، یہی فرمایا نا، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا، اس کے بعد موٹاپا بسیار خوری سے آئے گا. پھر اس کے موٹاپے کے انعامات جو ہیں وہ شوگر کے ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ہیں، فالج کے ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ بالکل وہ اس کے بچے ہیں، وہ پیدا ہونے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، صحیح فرما رہے ہیں. اگر کلو وشربو کیا جائے، ولا تسرفو، اسراف نہ کیا جائے. جو کیلوریز میرے وجود کو درکار ہیں میں ولا تسرفو وہ نہ لوں، وہی لوں جو مجھے چاہیے. اب تسرفو کیا ہے؟ اسراف کیا؟ فضول کیا ہے؟ جیسے کہ ہر وہ چیز فضول ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو. ہر وہ چیز فضول ہے، بالکل صحیح. اسراف ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے، اگر میرا 5 مرلے کے گھر میں گزارا ہو سکتا ہے تو 1 کنال کی کوٹھی اسراف ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر. بالکل صحیح. اور اگر میرا سر ایک یعنی کہ صاف ستھرے کپڑوں میں میرا گزارا ہو سکتا ہے تو مجھے آپ بتائیں اس کے اوپر کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ رضائی لے کے پھر رہا ہو یا کوئی اس کے اوپر کمبل لے کے پھر رہا ہو؟ کوئی نہیں لے کے پھرتا. ٹھیک ہے جی. اسراف یہ اعتدال جو ہے، ابھی ایک گھڑی ہے وہ سر 1000 روپے میں بھی آ جاتی ہے، وہی گھڑی جو نا جی وہ $1000 میں بھی آ جاتی ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ اسراف ہے. وہ اسراف ہے. ٹھیک ہے، بات یہ. اچھا، پھر ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، لیکن یہاں حیثیت نہیں ہے. یہاں مثال کے طور پہ میرا جسم جتنی کیلوریز مانگتا ہے، آپ کا جسم جتنی مانگتا ہے، ڈاکٹر صاحب مانگتے ہیں، یہ سب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے. بالکل صحیح. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے نا، آپ کو کیلشیم کی کمی ہے، آپ جناب اس کے اندر جو ہے نا پروٹین لیں، آپ جو ہے نا اس سے پرہیز کریں، آپ جناب جو آپ کی فیٹس ہیں
ان سے آپ پرہیز کریں. ولا تسرفو کی تشریح ہے ساری یہ. بالکل صحیح کہا. یہ ساری اس کی تشریح ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جی سر. اچھا آپ یہ دیکھیں جو نوبل انعام ملا کینسر کے جو علاج دریافت کرنے والا بندہ تھا جاپان کا, اس نے دریافت نہیں کیا. اس نے دریافت نہیں کیا. اس نے اپنے تھیسس میں صرف یہ لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس سے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. علاج دریافت نہیں کیا اس نے. واہ واہ واہ. وہ نوبل انعام یافتہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر آپ کو مزید روشنی ڈال کے بتا دیں گے. واہ واہ واہ. جی سر. اچھا پھر بیماریوں کی جو ابتدا ہے, جو ہماری یعنی کہ بنیاد ہے طب یونانی کی, اس میں معدے کو کہا جاتا ہے کہ وہ معدہ اصل مین چیز ہے, اہم چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں معدے کے جو مسائل ہیں, امراض ہیں سر, وہ بسیار خوری سے تو پیدا ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی اچھا اس میں دیکھیں اب روزہ کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سر جی سحری کے ٹائم جو کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں, وہ جی حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں قبلہ. اس کے بعد سر جی ہم جو چکنائی والی چیزیں وہ کھا رہے ہیں سر جی. جی سر مرغن غذائیں کھا رہے ہیں سر جی. اس کے اندر سر سری پائے کھا رہے ہیں جی. اس کے اندر سر جی ہم یعنی کہ اپنی جناب جو ہماری کیا کہتے ہیں وہ اصلی گھی کھایا جا رہا ہے جناب, مکھن کھایا جا رہا ہے, نہاری کھا رہے ہیں جی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں جو جب یہ بندہ کھائے گا تو اس کو اول تو پہلے بہت زیادہ بھوک لگے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. پھر پیاس لگے گی. اب پہلے آپ دیکھیں غذائیں پہلے ناقص ہیں, پہلے ان کا معیار اچھا نہیں ہے. اس کے بعد پھر انتخاب دیکھیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. انتخاب دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم انتخاب غذاؤں کا, یعنی کہ ہر وہ غذا جو ہمارے روزے کو بھی جو ہے نا جی اس نے وہ پورا امتحان میں ڈالا ہوا ہے. گویا وہ جو آپ نے آیت تلاوت کی اس کا جو ترجمہ ہے یہ اس پر پورا اترتا ہے کہ اسراف کر رہے ہیں. یہ سب اسراف ہو رہا ہے جی. پھر پکوڑے کھائے جا رہے ہیں جی سر, سموسے کھائے جا رہے ہیں, اس کو ٹھنڈی بوتلیں پی جا رہی ہیں سر. بتائیں سر یہ کہاں کا اصول ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہاں لکھی چیزیں, چکنائی والی چیزیں اوپر. اچھا گرم چیز ہے اس کے اوپر سر آگ, مطلب وہ کھا رہے ہیں آگ کے اوپر سر, پھر وہ ٹھنڈا آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں وہ میدا بیچارہ کہاں تک, وہ تو ڈسٹرب پریشان ہو جاتا ہے میرے ساتھ, وہ کیا رہا ہے. اچھا اور رمضان میں تو سر یہ اتنا دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن بیمار ہو جاتے ہیں. آپ ڈاکٹروں کے پاس دیکھیں اتنا رش لگا ہوتا ہے جس کی عادت نہیں ہے. ناظرین وقفے سے واپسی کے بعد جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب سے پوچھیں گے جو بات میاں صاحب نے کی کہ یہ جو اتنے سارے امراض معدے کے پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں, تو آخر اس کا علاج کیا ہے اور یہ روزہ کس طرح جو ہے اس میں ہمارے لیے بہتری کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ, جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پولایر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے, لیکن میں کو واش روم, ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو, میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا, ایندے نال کرنے. وز آیا
داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار زندگی خوشگوار ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ पट के नवा लग सी ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ तुसा करे सो ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ठीक है ना 5000 मैं देता ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ खुले पैसे हैं ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘਿਨ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम हो मेहमानों की आमद है फिर आई शामत है कुछ नया पकाओ नया खिलाओ खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान आप टाइम दें मेहमानों को हम बनाएं आपके खानों को गिव्स पास्ता गिव्स पास्ता इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए
मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मुमताज़ तबीब जनाब डॉक्टर अकमल मदनी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आजकल अमराज दिल, शुगर, गुर्दा, फालिज, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आम हो गई हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। तो क्या रोज़ा इन अमराज से बचने के लिए कोई कुदरती एक टॉनिक है, आप समझते हैं? बड़ी अच्छी बात राज साहब आपने की है। मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम की तलीमात है और सरकार पासम की जो ज़िंदगी मुबारक है, उससे हम अपनी ज़िंदगी हर गोशे से का फ़ायदा पहुँचा सकते। सुभान अल्लाह। सरकार पासम ने फरमाया कि आपसे मंसूब है ये बात कि खाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक मशरूब के लिए, पीने के लिए, और एक हिस्सा जो है उसको हवा के लिए रखा जाए। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना मेडिकल बहुत बड़ा लॉ है कि अगर सिर्फ इसी को फॉलो किया जाए
تو میں سمجھتا ہوں کوئی شخص زندگی میں ان جو یہ کرونک مرائض جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا شکار نہیں ہو سکتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ ابھی ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے روزے کو بھی ہم نے اس طرح لیا ہے کہ جیسے ہم نے ایک کھانے پینے کا جشن یا پارٹی بنا لیا کہ سحری میں ہم اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ وہ بالکل ابنڈنس ہو جاتا ہے اور پھر افطاری تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم سالوں کے بھوکے ہوں ہم نے دوبارہ کبھی نہیں کھانا. تو اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے جو اکابرین تھے، اسلاف تھے ہمارے، صحابہ کرام ہیں اور ہمارے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، صوفیہ کرام جو گزرے ہیں، اگر ہم ان کی سوان حیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں روزے کی حقیقی جو افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے. احساس کا نام ہے. احساس کا نام ہے. اور پھر اگر آپ نے صحت کے اس کے بینیفٹ لینے ہیں تو پھر روزہ اس صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے. جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ اگر روزہ کی سحری رفتاری اس طرح کی جائے گی تو یہ تو نقصان دہ ہوگا بہت، یہ تو صحت کو اور نقصان دہ کرے گا. تو میں یہ آپ کے کہہ رہے ان کی نظر میں مکس کے نیوز کے جو ہے حاضرین جو ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے روزے کا فائدہ روحانی بھی لینا ہے اور جسمانی بھی لینا ہے، باطنی بھی لینا ہے، تو جو اس کے اصول ہیں ان پر چلا جائے. ٹھیک ہے. اور حضور پسند کی زندگی کے پاک کا ایک اور معمول تھا، آپ جمعرات کو اور سوموار کو روزہ فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں، اور سوموار کو مطلب فرمایا تھا کہ اس دن تو میں پیدا ہوا تھا تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. سبحان اللہ معمول تھا. اچھا میں اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ اسے کہتے ہیں انگلش میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، کہ ایک دن کھایا جائے ایک دن بھوکا رہ جائے، یا ہفتے میں 24 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے تک اپنے آپ کو ہر قسم کی خوراک سے دور رکھا جائے. واہ. اور وہی کنسیپٹ ہے جو سرکار پاک جو ہے نا 2 دن روزہ رکھتے فرماتے ہیں. واہ واہ. اور آپ کی پیروی میں خلفاء راشدین صحابہ کرام رکھتے تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ شریف میں جتنے بھی طبیب تھے وہ آپ کے آنے کے بعد وہ طبیب غائب ہو گئے. ہاں بالکل، انہیں کوئی مریض ہی نہیں ملتا. مریض ہی نہیں ملا. ماشاءاللہ. سر یہ ایسی بات ہے سنت نبوی. ہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سے باتیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے جسے کیا اردو میں پتہ نہیں کس طرح کہیں گے، تو یہ جو ہے کہ کچھ دن کھایا جائے پھر بریک دی جائے. فاقہ کہہ سکتے ہیں سر. ہاں، یا 2 دن فاقہ کیے جائے. 24 اس کی جو سائنٹیفک جو یاد انہوں نے کیا ہے 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے 2 دن بنتے. ٹھیک ہے جی. تو فاسٹنگ تو اگر ہم اس پر اسی اصول پر اس نیت سے کہ سرکار پاس میں ایسا فرماتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں، وہ یہ آپ کے سامنے ایسے نتائج آتے ہیں کہ آپ شوگر سے، بلڈ پریشر سے، دل کی بیماریوں سے بالکل ہی آپ ان سے اوے ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کو یہ چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. واہ واہ. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک اشتہا کا سیٹی اسے سینٹر کہتے ہیں برین میں، جو کہ جو بڑھتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں، وہ ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. اور آپ نے دیکھا، اچھا سرکار صاحب نے فرمایا کہ نوالے کو چبا کر کھایا جائے اپنے 24 دانتوں میں، ایسا آپ سے منسوب ہے. جی جی. اچھا ہم جو لوگ آپ دیکھیں جو اکثر لوگ کھاتے ہیں جو موٹاپے کا شکار ہوں گے، آپ یہ دیکھیں گے وہ بے تحاشا کھاتے ہیں. ابھی ایک چیز اس نے ڈائجسٹ نہیں کی، دوسری تیسری چوتھی. سر وہ کھاتے نہیں بلکہ نگلتے ہیں. ہاں. تو یہ بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں ناظرین جو ہے کہ آپ ایک جگہ سرکار پر نے فرمایا ہے کہ لقمے کو چبا کے آپ کھائیں تو آپ جو ہے ہاف چپاتی سے ایک چپاتی کے بعد نہیں کھا سکتے آپ. واہ. اور بیمار بھی نہیں ہوں گے. اور بیمار بھی نہیں ہوں گے. اور جیسا میدے کی بیماریوں کا ذکر کیا، آپ کو میدے کی تکلیف نہیں ہوگی کوئی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. لیکن ڈاکٹر آپ صاحب عمل تو کر کے دیکھیں نا، آپ تو فالو تو کریں نا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اگر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 5 دن آپ کھاتے ہیں، ایک دن معمول سے ہٹ جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ موٹاپے سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے آپ دور ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں
تو آپ کی جو علامات ہیں اس میں بے تحاشا کمی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اب یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ اچھا آپ سے ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شوگر اور امراض دل کے مریض ہیں، ان کے لیے رمضان شریف کا جو معمول ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح وہ ڈاکٹر کی مشاورت سے جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں جو کہ انسولین پر ہیں جی، یا ان کی شوگر جو ہے کنٹرول نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہے، ان کو ایڈوائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اچھا، وہ اپنی جو ہے جو معمولات جیسے ڈاکٹر نے آپ کے کوئی میرے شوگر نے یا میرے امراض دل نے آپ کو جس طرح سجیسٹ کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ نئے شکار ہوئے ہیں ہلکی، کیونکہ شوگر کی کافی گریڈنگ ہے، کافی سٹیجنگ ہے، اس میں بلڈ پریشر کی بھی آگے سٹیجنگ ہے، گریڈنگ ہے، دل کی بیماری کی بھی گریڈنگ ہے۔ تو اگر آپ ابتدائی مرحلے میں ہیں تو آپ کو اتحاد کے ساتھ آپ کے جو مہر امراض دل ہیں یا مہر امراض شوگر جو ہیں وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ ان قیود میں رہ کر اپنے روزے اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب ہے کہ جو زیادہ کرونک مریض ہیں انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے؟ نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر وہ بہت زیادہ انکنٹرولبل بلڈ پریشر کا شکار ہیں یا دل کے شدید امراض کا شکار ہیں یا دل کی کمپلیکیشن کا شکار ہیں یا شوگر کے ایسے مرحلے پر ہیں کہ جو انسولین پر ہیں اور انسولین سے بھی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی یا ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ان کی باڈی پر ہو رہے ہیں، تو برائے کرم وہ روزہ رکھنے سے پہلے مہر امراض دل سے یا مہر امراض شوگر سے رابطہ کریں تاکہ ان سے مشورہ۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو روزہ ہے کیا یہ ہمارے جو روحانی امراض ہیں ان کے لیے بھی اکثر ہے؟ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک جو مریض آدمی ہے، بلڈ پریشر کا مریض آدمی ہے یا شوگر کا مریض آدمی ہے، تو قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ مریضن او علی سفرن، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے نہ رکھے، وہ جب سہولت میں ہو اس وقت وہ روزے رکھ رہے۔ واہ واہ واہ، قرآن کا حکم آ گیا، قرآن کا حکم آ گیا، واہ واہ، اجازت دی ہے نا۔ واہ واہ واہ، یہ ساری جو تشریح ہے میڈیکلی ڈاکٹر صاحب نے اس آیت مبارکہ کی فرمائی۔ واہ 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 واہ، اور آپ نے اس کی بڑی وضاحت کر دی بڑے اچھے انداز اب یہ فرمائے جو بندہ روزے سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ کسی سے وہ جو ہے تلخ کلامی نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ گالم گلوچ نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے یا کوئی شکرنجی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ہماری 90% جو بلیات اور آفات ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ سارے سرہ کے یاد ہے نا، جی میں بکری ٹنگی دی ہے نا اپنے پیراں دے اتے، بندہ ٹنگی دی اپنی زبان دے اتے۔ واہ 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 واہ، آپ دیکھیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، کئی اقوال ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی زبان مبارک بند فرمایا رکھتے تھے اور کبھی کبھار وہ کنکر شریف رکھ دیتے تھے تاکہ میں جو ہے اپنی زبان ہی نہ کھولوں۔ یعنی میاں صاحب وہ جو ایک مثال ہے کہ بھئی زبان میں ہڈی نہیں لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہیں۔ جی من صمت فنجا، عربی محاورہ ہے من صمت فنجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی واہ سر، واہ واہ واہ، من صمت فنجا، جس نے کی خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں ہماری 90% گفتگو وہ غیبت پہ مبنی ہوتی ہے، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو 90% غیبت ہوتی ہے، اور غیبت کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں، گھما پھرا کے بات یہ کرنی ہوتی ہے اور وہ برا ہے، اور وہ برا ہے۔ تو جب میں کری غیبت رہا ہوں تو میں برا ہوں۔ روزے میں انسان ان چیزوں سے بچا رہتا ہے، واہ ٹھیک ہے جی، اس کو ویسے بھی بھوک لگی رہتی ہے خیر سے، یہ بھوک کی کھائی رہتے وہ اس کو خیال ہی نہیں جاتا غیبت کرنے کا خیر سے، صحیح کہہ رہے ہیں، اصولاً جانا بھی نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب جی جناب اس نے زبان کے اوپر کنٹرول کیا، آنکھ پہ کنٹرول کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب اس کے معدے میں زیادہ بسیار خوری نہ ہونے کی وجہ سے پرسکون رہا، وہ خود سکون میں رہا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے شوگر والے لوگ ہیں اگر آپ ان کا انٹرویو لیں وہ کہتے ہیں رمضان شریف میں جی ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات وہ کی ہے، کہتے ہیں ہماری صحت اچھی، بلڈ پریشر والے کہتے ہیں اچھی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو حرم شریف جاتے ہیں عمرہ حج وغیرہ کرنے کے لیے وہ تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ جی ہم اچھی، اصل میں واک کرتے ہیں وہاں پر، یا یہاں پر بھی واک بھی ہو جاتی ہے
اور بار بار کھانے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جو زیادہ انرجی ہماری جسم میں ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، بندہ بڑا مطلب صلح جو ہو جاتا ہے، جب اپنی بھوک پیاس دیکھتا ہے، کسی غریب کی بھوک پیاس کے اوپر بھی اس کو تھوڑا سا ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ بہت اس مہینے میں دی جاتی ہے، عشر دیا جاتا ہے، صدقے خیرات کیے جاتے ہیں جی، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو معاشرے کے اوپر تو اس کا بہت اچھا اثر ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا روزے کی حالت میں جو ورزش ہے اور صبح کی سیر ہے، کیا اس معمول کو جاری رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو منحصر ہے کہ جو کر رہا ہے اس کی صحت کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو ایسے ایڈوائز کروں گا کہ اس کو ایک حد تک کیا جائے، کیونکہ جیسے ابھی ہمارے گرم مرطوب علاقے ہیں، یہ ملتان کا ارد گرد کا یا ڈیزرٹ کا علاقہ ہو، تو اس میں یہ رہتا ہے کہ جو ہی 5-6 گھنٹے گزرتے ہیں جو پانی کی کمی کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے کو پہلے صبح اگزاسٹ کر لیں گے ایکسرسائز سے یا دوسری چیزوں سے، تو ہو سکتا ہے کہ جو روزے کے جو اثر کے اوقات ہوں وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اس میں بہتر میں اپنے مریضوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ روزہ کھولنے کے بعد وہ واک پر جا سکتے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، کیا اچھی تو بات ہے۔ تاکہ یہ کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے یا کوئی اضافی بھی کھایا ہے تو وہ اس کو اس کے ہضم میں اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اور وہ اپنا جو ہے نا مقصد بھی اپنا ایکسرسائز کا حاصل کرنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال اور ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری کتب بھی لکھی اور مذاہب عالم کا مطالعہ بھی آپ کا۔ اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے، اس پر کیا؟ جو فقیہ کرام ہے امت مسلمہ کے، ان کی غالب اکثریت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، کہ انجیکشن ایمرجنسی لگوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ روزے کا تعلق جو ہے وہ انضمام کے ساتھ ہے، ڈائجیشن کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ ایسی کوئی چیز جو کہ منہ کے اندر نہ جائے، لیکن اگر کوئی ایسی اضطراری حالت ہو جائے کہ اس میں انسان کی کوئی صحت کو خطرات لاحق ہوں، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں۔ قاری صاحب، لیکن اس میں ایک ایکسیپشنز یہ ہیں کہ انجیکشن کو یعنی کہ ویٹامنس کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، طاقت کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، یہ میں کمزوری فیل کر رہا ہوں، اس سے اس کی کراہت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کوئی اگر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا اضطراری ہیلتھ کی پوزیشن ہو جائے تو اس میں لگوانے میں۔ قاری صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آج کے موضوع کے حوالے سے ماہ سیام اور انسانی صحت، آپ کوئی خاص پیغام اپنے تجربے کی روشنی میں عطا کیجیے۔ جی، میں یہی عرض کروں گا کہ ماہ سیام کے حوالے سے ہمیں جو ہے جس طریقے سے فرمایا گیا جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھوک لگے تو اس کے 3 حصے اپنے معدے کے کرنے چاہیے۔ معدے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ معدہ عام طور پہ جو ہے جس طرح یہ ہر بندے کی ایک جیسے مٹھ ایسے یہ بند کرتا ہے مٹھی، اتنا معدہ ہوتا ہے۔ باقی جو ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، وہ غبارے کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ معدے سے زیادہ اور کوئی گندا برتن نہیں بنایا جس میں مطلب ہے ہم جس کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ برا حشر کرتے ہیں، جی جس کو اتنے برے طریقے سے بھرا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پھر اس کے 3 حصے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے کریں۔ آپ ایک حصہ جو ہے اس میں کھانا کھائیں، کھانا کا آداب آپ کو بتائے کہ جی اس کو چبا کے جو بندہ کھائے گا، معدے کے 99% تو مسائل ہی ختم ہو گئے نا اس کے۔ بالکل صحیح کہا جی، جب وہ مسائل ختم ہو گئے تو اس سے جو ہے پھر موٹاپا کہاں سے آئے گا، پھر شوگر کہاں سے آئے گی، جی اس کا بلڈ پریشر کہاں سے آئے گا، کینسر کہاں سے آ جائے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غلیظ مادے ہیں جو ہمارے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، اچھا پھر ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ ہوا یعنی کہ سانس وغیرہ لینے کے لیے، اور بھوک رکھ کے کھانا ہے، بھوک چھوڑ کے کھانا ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کہتے ہیں رج کے کھا، رج کے کھا، تھوڑا جا بیا کھاؤ سی، بیا کھاؤ۔ یہ ہمارے سریکس جو بیلٹ ہے اس کے اندر یہ محاورہ ہے، اور رج کے کھاؤ سی، رج کے کھاؤ۔ بھائی رج کے کھانا منع ہے، رج کے کھانا گناہ ہے، شریعت کے بھی خلاف، شریعت کے خلاف ہے، صحت کے خلاف ہے۔ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ اب دیکھو نا، یہی میں نے اور آپ نے کانوں سے یہی سنا، سب سے یہی سنا، جو مطلب
हमारा कोई वहां पर बड़ा बूढ़ा बैठा होता है या बुजुर्ग या जो भी हमारा खैर ख्वाह कह लेंगे आप, खैर बुजुर्ग तो इन चीजों को ख्याल रखते हैं कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन खैर ख्वाह जो होते हैं वो ज्यादा इसी में समझते हैं कि ज्यादा खाएगा तो ज्यादा खैर ख्वाही होगी। जी सर। अच्छा, आपने कभी ना पाकिस्तान में तौबा अस्तगफुरुल्लाह कभी भूख से मरते देखा है बंदा? लेकिन आप देख रहे हैं बिस्यार खोरी से हजारों मर रहे हैं डेली, अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, भूख से कभी को मरा? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही। तो इस वास्ते जनाब ये सारे अमराज से बचने का यही तरीका है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, उतना जितना अल्लाह पाक ने अता फरमाया है उसको तवाज़न से खाएं, उसको अल्लाह के बंदों को भी खिलाएं, तकसीम करें, दस्तरखान वसी फरमाएं, अल्लाह ताला वसी करे। जितने औलिया कराम गुजरे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि भाई उनका लंगर आप देखें, उनका दस्तरखान वसी था, लेकिन खुद वो अंदर फाके से बैठे होते थे, अल्लाह खुद रोजे से बैठे होते थे, बाहर लंगर उनके चल रहे होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आप सिवाय सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के अलावा सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, आप कोई मुझे इसमें जो इनके बुजुर्गान हैं उनमें कोई बंदा मुझे सरमायादार दिखा दें, एक बंदा दिखा दें सिवाय सोहरवर्दिया के अलावा। ठीक हो गया, ठीक है, क्या अच्छी बात की। एक भी इनमें कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिनके बहुत बड़े रकबे हों, जागीरें हों, मिले हों, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, फलां या पैसेदार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से, उसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, वो चूंकि अरबियों नस्ल थे और वो कुरैश कबीले से थे, उनका एक आबाई पेशा ही तिजारत था। अब वो यहाँ प्रदेश में आए तो यहाँ पर सारा एक हिंदुओं का और सिखों का ठाठे मारता ये समंदर था। अब जाहिर है मोमिन की ये शान तो नहीं है ना किसी से मांग के खाए, तो उन्होंने कारोबार किया, अपनी तिजारत की, और सिवाय उनके अलावा बिल्कुल ठीक है, तमाम लोग जो है वो तवक्कल वाले लोग, सारे तवक्कल वाले। किसी की जनाब आप बताएं, आप हिस्ट्री पूरी तसव्वुफ की उठा के देख लें, सुभान अल्लाह। आप बल्कि ये देखें, अब एक हुजरा मुबारक है ना जी, हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू का कादरी सिलसिले से, उनका हुजरा जो है ना जी वो 12 का कमरा है जी। अल्लाह, आप देख लें, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह का देख लें, कितना बड़ा हुजरा है उनका जी। आप हजरत देख लें दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का देख लें, कितना बड़ा हुजरा है जी, 12-14 का होगा बस, अब जरा बढ़ा दिया होगा थोड़ा सा, वैसे ही है। देखे ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने उनके हुजरे हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला सोहरवर्दिया है, ये भी इन्होंने खुद तामीर नहीं किया, इनके मुरीदीन जो थे वो सलातीन थे, तो सलातीन ने जो अपने लिए बनाया वो अपने बुजुर्गों को वो गिफ्ट कर दिए। तो गुजारिश ये है कि हमारा जो इस वक्त रमज़ान पाक से मुकम्मल इस्तिफादे का जो बेहतरीन हमें अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया है। अच्छा, अब ये देखें, गुलामी से निजात की 2 तरीके हैं। कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा आज से गुलामी खत्म हो गई। कुरान में ये लिखा हुआ है कि कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि अल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब से बचो, जुए से बचो, ये जो तुम फाले शाले डालते उनसे बचो, क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, फज्तनिबू, आज के बाद इज्तनाब करो इससे। लेकिन कहीं भी गुलामी को ख़त्म नहीं किया गया, ना कुरान पाक के अंदर कोई नस आई है, ना हदीस मुबारक के अंदर आई है। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फरमान जारी फरमाए। आपने कहा जो खुद खाओ वो खिलाओ, जो खुद पहनो वो पहनाओ। वाह जी, अगर इंसानी सेहत के ऊपर, मुआशरे के ऊपर खाने के असरात ना होते तो क्यों कहा जाता कि जो तुम खुद खा रहे हो वो उसको खिलाओ। वाह वाह वाह, क्या अब जो लोग ब्रॉयलर खाते हैं उनकी तबीयत और तरह की होती है, जो बंदे देसी खाते हैं उनकी तबीयत और तरह की होती है। खुराक के तारीख बता रही है, बिल्कुल ऐसी, उनके साथ जुड़ी हुई बीमारियां और तरह की हैं। बिल्कुल ठीक जी, उनके साथ जुड़ी हुई बीमारियां और तरह की हैं। डॉक्टर साहब, मियां साहब ने माशाल्लाह बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने तजुर्बात की रोशनी में हमारे नाज़रीन को खुसूसी पैगाम जो है वो अता कीजिए। मैं राय साहब आपकी वसातत से, मखसूस की वसातत से, अभी भी हमने एक बड़ी प्यारी बात की कि बसियार खोरी से जिस्म में जहरीले असरात हो जाते हैं, जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। तो आजकल मेडिकल की एक बड़ी अच्छी थेरेपी चल रही है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, कि इन टॉक्सिन को ख़त्म किया जाए। मैं नाजरीन आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का, माह श्याम का ये मुबारक महीना आ रहा है।
آپ اس میں عبادات کریں اور مکمل روزے رکھیں اور یقین جانیں کہ یہ آپ کے جسم کو ٹاکسیفائی کر دے گا، ڈیٹاکسیفائی کر دے گا، اور آپ کو بلڈ پریشر سے، شوگر سے، نہ صرف دل کی بیماریوں سے بلکہ ذہنی امراض سے بھی محفوظ رکھے گا۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر بندی صاحب سر، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ